ان کے قریب ہو جائے گی، اور جب یہ جنت قریب ہوگی تو ان کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھول دیے گئے ہوں گے۔ کیا؟ اوروں کے لیے کھولے جائیں گے، ان کے لیے پہلے سے کھول دیے گئے ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے اپنے مقرب بندوں کی دنیا اور آخرت نہیں کر دی ہے، جدا کر دی ہے۔ مگر یہ سب اس وقت ہے جب تصوف کے ضابطے کو اپنایا جائے، اور تصوف کا ضابطہ دل کو اللہ کے سوا دنیا کے حرص سے، لالچ سے، طلب سے، غرض سے، حقد سے، حسد سے، بغض سے، اناد سے، چغلیوں سے، دنیا پرستی سے، دنیا کے دورک دھندوں سے، ان ساری چیزوں سے دل کے رشتے کو کاٹ کر سیدھا اللہ کی طرف کر لینا۔ دل اللہ کو چاہے، اللہ سے محبت کرے، اللہ سے جڑ جائے۔ جب اللہ کو اللہ کے لیے چاہے تو تصوف بنتا ہے۔ بندہ اللہ کو اللہ کے لیے چاہے تو تعلق تصوف بن جاتا ہے۔ پھر کہیں جب بندہ اللہ کو صرف اللہ کے لیے چاہے تو تعلق تصوف بن جاتا ہے۔ اور ختم ہوئی بات حضرت رابعہ بصری کی اس واردات پر اس طرح کہ آپ ایک روز چلی ہیں، آپ کی کیفیات میں سے، واردات میں سے ذکر آتا ہے۔ ان چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کہ شریعت کا یہ حکم ہے، نہیں، یہ ان کے اوپر احوال ہیں، کیفیات وارد ہوتی ہیں، وہ تجلیات جب آتی ہیں تو اس کیفیت میں وہ عمل کرتی ہیں۔ مقصد میسج دینا ہوتا ہے، میسج۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، وہ رابعہ بصری کیوں اس لیے کرتی ہے کہ ایک روز ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں پانی بالٹی میں، ایک ہاتھ میں آگ لے کر دوڑی دوڑی جا رہی ہے۔ راستے میں لوگوں نے پوچھا، بی بی صاحبہ حضرت رابعہ بصری کدھر جا رہی ہیں؟ ایک ہاتھ میں پانی ہے۔ یہ تصوف کا نچوڑ اور خلاصہ بتا رہا۔ خلاصہ، ایک ہاتھ میں آگ ہے، کدھر جا رہی ہیں؟ فرمانے لگی ادھر اس لیے جا رہی ہوں کہ جو لوگ جنت کے لالچ سے میرے رب کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے جنت کو جلا دوں، تاکہ رب کی راہ میں جنت کا بھی لالچ نہ رہے۔ اور جو لوگ دوزخ سے ڈر کے میرے مولا کی عبادت کرتے ہیں اس پانی سے دوزخ کو بجھا دوں، تاکہ رب کے تعلق میں کوئی اور ڈر نہ رہے۔ جو رب کی عبادت کرے، نہ جنت کے لالچ میں نہ دوزخ کے ڈر میں، رب کی عبادت رب کے لیے کرے، رب کو چاہے رب کے لیے، رب سے ملے رب کے لیے، رب کا بنے رب کے لیے۔ جب راستے سے ہر خیر کا تعلق دنیا تو دنیا رہی، ارے جنت و دوزخ کا خیال و طلب بھی راستے سے نکال دیا جائے اور بندہ سیدھا رب کا ہو جائے تو اس تعلق کی خالصیت کو تصوف کہتے ہیں۔ اس لیے یہی رابعہ بصری جس پر اب ختم ہو گئی آج کی بات، بخار میں، شدت کے بخار میں ایک روز ہو گئی، بڑا بخار آ گیا، اترتا نہیں تھا۔ لوگ عیادت کے لیے آتے، مزاج پرسی کرتے، کوئی کیسے بخار ہوا، کسی کو کچھ کہہ دیتی، کسی کو کچھ کہہ دیتی۔ حضرت امام حسن بصری بھی آ گئے، انہوں نے پوچھا بی بی رابعہ بصری کیسے بخار ہو گیا اتنا سخت؟ ان کو بھی کوئی بات کہہ دی، فرمانے لگی نہیں رابعہ میں عام آدمی نہیں، مجھے اصل بات بتا، اصل بات بتا۔ تو رابعہ بصری نے کہا بھائی حسن بصری بات یہ ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اور دوران تلاوت قرآن مجید میں جنت کا ذکر آ گیا، پھر جنت کی حور و قصور کا، جنت کے باغات کا، جنت کے فواکہ اور پھلوں کا، جنت کے چشموں کا، جنت کے محلات کا، جنت کی نعمتوں کا، یہ سارے تذکرے خوبصورتیوں کا، بہاروں کا جب میں نے پڑھا تو ایک لمحے کے لیے جنت لبھا گئی اور میرا دل جنت کی طرف راغب ہوا، اور جنت کی چاہت اور محبت دل میں آئی، اور جنت حاصل کرنے کی خواہش دل میں آ گئی۔ جب جنت کے خوبصورت تذکرے پڑھے تو جنت کی خواہش دل میں آئی، بس
بس اس خواہش کے آنے کی دیر تھی کہ اللہ پاک نے اپنی خاص آواز قدرت کے ساتھ مجھے جھڑکا. ایک جھڑکی سنائی دی، جھڑک، اور آواز آئی، رابعہ محبت ہم سے اور چاہت جنت کی. محبت کا دعویٰ ہم سے اور دل لبھائے جنت کی طرف نہیں، پھر دھیان ایک ہی طرف رہنا چاہیے. اس جھڑکی سے بخار آیا ہے، اب اترے گا تب جب پھر آواز آئے گی کہ رابعہ گھبرا نہیں، میں راضی ہوں. تو تصوف کا طریق یہ ہے کہ آخرت کے لیے دنیا کا لالچ چھوڑ دو، دنیا کرو، دنیا میں رہو، دنیا کو برتو، دنیا کو کماؤ، دنیا کو استعمال کرو، حلال طریق پر سنت ہے. میں بات کر رہا ہوں وہ جو دنیا کی چاہت ہم دل میں بسائے پھرتے ہیں، دنیا کا لالچ دل میں بسائے پھرتے ہیں، دنیا کے غم دل کو لگائے پھرتے ہیں، اور اس دنیا کے لیے اور دنیا کی متاع کے لیے جیتے اور مرتے ہیں. وہ جینا مرنا چھوڑ دو، جیو بھی اس کے لیے، مرو بھی اس کے لیے، ہنسو بھی اس کے لیے، رو بھی اس کے لیے. یہ دنیا کے لیے کیا ہنسنا اور کیا رونا، دنیا کے لیے کیا جینا کیا مرنا. ارے یہ بھی کوئی چاہت کی چیز ہے؟ اتنی بے وفا کہ آنکھ بند ہو تو دنیا پیچھے رہ جائے، آپ کے ساتھ قبر تک بھی نہیں جائے گی، آپ کے ساتھ قبر تک بھی نہیں جائے گی. اور لوگوں پھر اس دنیا کے وارث آپ تو نہیں ہیں، وہ تو پچھلے جو رہ جائیں گے وہی وارث ہیں. لڑیں مریں کھائیں، آپ کو تو نہیں ہاتھ آئے گی دنیا. آپ تو ساری عمر گوائی اس دنیا کے حرص میں، مگر جب مرے تو خالی ہاتھ چلے گئے، دنیا ساتھ نہیں گئی. دوست وہ ہے جو آگے بھی ساتھ رہے، دوست وہ ہے جو آگے بھی ساتھ رہے، اور سنگت وہی ہے جو آگے بھی کام آئے. حضرت امام حسن بصری